السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین حضرات. میک ویلاگ کا میزبان آپ سے مخاطب ہے اور آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بخیریت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین. تو یہ جو ویڈیو ابھی دیکھنے جا رہے ہیں آپ، اس میں جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ عظیم آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہے، جو کہ ایک نجی اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جو کہ آج سے 50 سال پہلے اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی اور جب سے یہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. پچھلے دنوں میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ چلا تھا کہ عظیم آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے ایک وہاں پر انہوں نے ڈیمانسٹریشن بھی کی تھی اور تھوڑا پروٹیسٹ بھی کیا تھا، اور سیکریٹری کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھی ملے تھے. تو آج بھی اس سلسلے میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا، قبضہ مافیا چھوڑ نہیں رہا. تو اس سلسلے میں ایک آج میٹنگ سوسائٹی کی پلس لوگوں کی جو ہے وہ مطلب پریس ریلیز کہہ لیں یا آپ جو کہہ لیں، اس طرح کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس کی روداد اب آپ دیکھیں، جو کہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے. جزاک اللہ خیرن. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. سبسکرائب کا لنک اس میں دے دوں گا. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ. انہوں نے نئے سرے سے اس کی پوری لے آؤٹ پلان پورا بنا کر اور باقاعدہ ایک مارکیٹنگ کے لیے ایک چھوٹا سا دفتر وہاں سائڈ میں بنایا ہے. وہاں نقشہ بھی اس کا لگایا ہوا ہے اور عزت شاہ مارکیٹنگ کے نام سے وہاں پہ انہوں نے بکنگ شروع کر دی. اچھا، جس کے لیے کل اپلیکیشن لے کے گڈاف تھانے میں گئے تھے ہمارے ندیم صاحب اور یہ ارشد صاحب. تو ایس ایچ او سے ملاقات ہوئی کافی دیر انتظار کے بعد، 1.5 گھنٹے انتظار کے بعد. تو ایس ایچ او نے اپلیکیشن لینے سے بھی انکار کیا. یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ پولیس اور یہ سارے لوگ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ملے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس کو ہمیں ایک ہی راستہ ہے اور یہی راستہ تھا کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو ہے ارباب اقتدار تک اپنی آواز بلند کریں. تو متوقع تو تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعداد میں شریک ہوں گے، لیکن یہ مختصر سے نوٹس پہ یہ چند ایک لوگ آ سکے ہیں. تو بہرکیف اللہ بہتر کرے گا اور اس سلسلے میں یہ کر رہے ہیں. ابھی یہ پریس کانفرنس کے بعد اپنے بھی خیالات کا اظہار جو ہے ان لوگوں کو آپ اپنے خیالات کا دیجیے گا کہ اپنے جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں عظیم آباد سوسائٹی کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ سے انڈیویجول بھی تھوڑے سے آپ کے تجزیہ، آپ کے انٹرویو ادا کریں. دانش بھائی بتائیے، ان کو اوکے کیجیے تو کریں. السلام علیکم. عظیم آباد ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبر ہیں ہم، اور میرے فادر کی بہت ینگ ایج میں ہم نے میرے فادر نے یہ ممبرشپ کے تھرو ہمیں پلاٹ اسائن ہوا تھا، اور اب تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات سے کہ کس طرح کی ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ جو اپنی ہی چیز جو ہے ہمیں نہیں مل پا رہی ہے، کیونکہ ہم لیگل اتھارٹی ہے لیکن کون سے مافیا ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری چیزوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اب جو ریلیٹڈ اتھارٹیز ہیں جو اس چیز کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں یا جو بھی آرمی چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے جو بھی ہیں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمیں اس چیز سے ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری چیز ہم کو کیسے مل سکتی، لیکن لیگل ہم لوگ ہیں اتنے سارے یہاں ہمارے اور لوگ ممبران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ سالوں سے یہ میٹنگز کنڈکٹ ہو رہی ہیں، سالوں سے سٹنگز ہو رہی ہیں، سالوں سے ان چیزوں کا ارینجمنٹ ہو رہا ہے. کچھ بھائی ہیں جو بہت محنت کر رہے ہیں ان چیزوں پہ، لیکن پھر بھی وہ چیز اپنی چیز ہوتے ہوئے ہمیں نہیں مل پا رہی. تو جو بھی اتھارٹیز ہیں پلیز اس چیز کو دیکھیں، تھوڑی سن لیں بات کہ شاید ہماری وہ زمینیں مل جائیں، کیونکہ اب تو 2nd 3rd جنریشن آ گئی ہے. اور اگر یہ کسی بھی کام کی جو اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں
تو یہ تو ملک جس کا یہ تو ایک کس طرح کا ملک ہے کہ جو کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہے ہمارے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. آج میں میٹنگ میں آئی ہوں, کافی ٹائم بعد آئی ہوں, لیکن ہم وہیں کے وہیں ہیں. سالوں بعد بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ بہت پہلے میری مدر آتی تھی یہاں پہ بھائی کے ساتھ. پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے, فادر کا بھی ہو گیا ہے. ہم اب ویٹ کر رہے ہیں, میرے نام پہ ہے, لیکن آگے بھی نہیں پتہ. بچے بھی ہمارے بڑے ہو گئے ہیں, لیکن نہیں پتہ کہ آگے کیا پروسیجر ہے. لیکن بہت ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو بھی اس سے ریلیٹڈ اتھارٹیز ہیں, پلیز اس کو دیکھیں. کچھ کر سکتے ہیں تو ہماری ہیلپ کیجیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جیسے کہ آپ سب میں اور بھائی لوگ بھی بول رہے ہیں کہ عظیم آباد سوسائٹی ایک کراچی کی بہت قدیم پرانی سوسائٹی ہے جو کہ 1970 میں الاٹ ہوئی لوگوں کو اور اس کے پلاٹس دیے گئے. اور یہ سوسائٹی 2014 تک تھی. لوگ چاہتے تھے اس میں اپنے پلاٹس دیکھتے تھے کہ بھئی آگے فیوچر میں اس میں اپنے گھر بنائیں گے, تعمیر کریں گے. لیکن 2014 میں جو ہے اس پہ جو سندھ گورنمنٹ نے قبضہ کروا دیا, ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیا اس پہ. اور وہ ایڈمنسٹریٹر بجائے لوگوں کو انصاف دیتا ہے, ان کے پلاٹس ان کو کٹنگ کر کے دیتا ہے, ڈیولپمنٹ کا کام کرا کے فوری طور پہ جو ہے انتظامیہ جو تھی عظیم آباد کے ممبرس کو حوالے کیا جاتا. تو انہوں نے یہ کام کرنے کے بجائے اس پہ جو ہے قبضہ کر لیا ہے اور مختلف لینڈ گریبرس کے ساتھ مل کے پلاٹ جو ہیں فائلیں ان کی 2 نمبر فائلیں بنا کے, ڈپلیکیٹ فائلیں بنا کے بیچی جا رہی ہیں اور مستقل یہ عمل جاری ہے. تو اس کے لیے جو ہے سوسائٹی نے جو ہے اپنا کیس ہائی کورٹ میں داخل کیا, ایک اپلیکیشن لگائی, پھر وہ کیس 7 بن گئے ہیں کیس, لیکن اب تک کوئی انصاف نہیں ہوا. تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جو ہے یہ ضرورت مند لوگ ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, ان کو جو ہے انصاف دیا جائے اور ان کے پلاٹس واپس کیے جائیں تاکہ جو لوگ ہیں اپنے انصاف حاصل کر سکیں. تو میری اور اداروں سے بھی اپیل ہے کہ جو ہے یہ پلاٹ جو ہمارا حق ہے, ہماری زمین ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے یہ حاصل کی تھی, وہ ان کو واپس ملیں. بہت بہت شکریہ. الیکشن کراتا ہے یا معاملات کو صحیح کر کے چلا جاتا ہے. اچھا, ہم اسی وقت گئے 2014 میں ہائی کورٹ, ہم نے جا کے اس پہ اسٹے لیا اور آج کیا گیا 2023. 2014 میں گئے ہیں اور 23 ہو گئے, 9 سال ہو گئے اور ہمارے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ بدنما داغ ہے عدلیت. اس کے بعد جو ہمارے سامنے جو مقابل لوگ تھے لینڈ مافیا کے لوگ, وہ اس کو مزید کمپلیکیٹڈ کرتے چلے گئے. نتیجہ یہ کہ اب 1 سے 7 کیسز ہو گئے اور جو بھی ارباب اختیار جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام انصاف مہیا کرنا ہے, جس کو چیزوں کو صحیح کرنا ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے بھی چینج ہو گیا, دوسرا ایڈمنسٹریٹر آ گیا اور جتنا فاؤل پہلے ہو سکتا تھا وہ ہوتا جا رہا ہے. ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہے عدالت میں بھی اور بعد میں. ایون یہاں تک ہو گیا کہ عدالت میں کیسز نہیں چلنے دیتے ہیں یہ سامنے والے لینڈ مافیا. تو اب جو کنسرن ہے مطلب لیبل اباب یہ ہے, ہمارے سے اتنا سا ریکویسٹ ہے ہماری کہ انصاف فراہم کیا جائے. جو الاٹیز ہیں, جو ممبرز ہیں, ان کو ان کی زمین ملنی چاہیے. اور کر کے رہا ہے ایڈمنسٹریٹر, پہلے تو اس نے پہلے مرحلے میں یہ کیا کہ جعلی فائل اور یہ الاٹی بیٹھا ہوا ہے, اس کی جعلی فائلیں بنا کے مارکیٹ میں بیچی. اب یہ جو ٹکڑا ہے ڈیٹ اور ناٹ کا, وہاں وہ کھلے عام مارکیٹنگ کر رہا ہے. وہ 1-2 لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر اور اشتہار بازی کر رہے ہیں اور وہ بکنگ کر رہے ہیں. تو یہ تو کھلی ڈالتی ہے, کھلا ہی ہے. تو جو بھی ارباب اختیار ہیں جو کنسرن لوگ ہیں, ظاہر عدلیہ سے تو ہمیں مایوسی ہے, عدلیہ تو فیل ہو گئی ہے, ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اب جو دوسرے لوگ ہیں, ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کے, وہ اس کو سو موٹو لیں. ایسے ہی کام چلے گا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اس پر سو موٹو لیں اور اس کی انکوائری کروائیں اور انصاف کی فراہمی یقینی کروائیں. اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ان سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پہ انٹرفیئر کریں, وہ اس کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اچھا, جو لوگ کر رہے ہیں وہ ویسے تو نہیں کر رہے ہیں, ان کے پیچھے کسی کی سپورٹ ہے, سیاسی لوگوں کی, سیاسی اقتدار کی, وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ اچھا, ہم لوگ جو ہیں عام لوگ ہیں, باسا لوگ نہیں ہیں. یہ دیکھیے کوآپریٹو سوسائٹی میں ممبر کون بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے, وہ غریب آدمی بنتا ہے جو قسطوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے دیتا ہے, جس میں معاشی طور پر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ سے کوئی چیز خرید سکے. کوآپریٹو سوسائٹی معمولی قسطوں کے اوپر زمین دیتی ہے, نہ وہ کینسلیشن کرتی ہے نہ یہ کرتی ہے. اس کا سارا سب یہ ہوتا ہے وہ اپنے ممبرس کے مفاد میں کام کر رہی ہوتی ہے
और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई हम पर पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि हमने कोई माशी गलत काम किया हो, कहीं भी नहीं, कहीं भी ये लोग साबित नहीं कर सके। लेकिन सारा मामला बदनीयती है, तो ये हम इंसाफ के लिए फराहमी के लिए रजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कंसर्न लोगों से कि हमें इंसाफ करें। बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन हज़रात, ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने दी थी। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके मुतालिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ज़मीन बहुत अरसे से हुई है और ये इस पर कब्ज़ा माफिया है, इस पर इसको कब्ज़ा किया हुआ है इन्होंने। और जो उमूमन होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए जाते हैं, मगर ये ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया है कि जो शायद सही मानों में काम नहीं कर रहा है। और जो हमें रिपोर्टें आई हैं उसमें यही है कि हमारे जो जितने हैं 6A जो हमारा ओरिजिनल एरिया है वो हमें ओरिजिनल मिला था। फिर और उसके बाद ये जो फर्दर ज़मीनें हैं कुछ सुपर हाईवे पर आगे जाकर टप्पू में हैं, देह टप्पू में, और फिर इधर हैं ये मलिका से जाते हुए लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, दोनों साइड पर आबाद की ज़मीनें हैं। उन सब पर अभी कब्ज़ा माफिया कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है आसिफ कायम खानी, ये इस पर नाजायज़ कब्ज़ा करके और इसे बेचने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि आपको ये जो लिफलेट दिया गया उसमें भी बताया गया हुआ है कि एक कंपनी के नाम से कोई वहाँ पर उसने एक ऑफिस भी बना लिया है और वो ज़मीनों को वहाँ पर फ्रॉड के तरीके से उसे बेच रहा है और उनको लॉट कर रहा है और पैसे ले रहा है। तो इस सिलसिले में हमने पहले भी एक मुजाहरा किया था, हमने जुलूस निकाले थे, हमने 3 जगह जा कर के प्रोटेस्ट किया था। वो हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर में जो सेक्रेटरी हैं उनके पास उनसे मिले थे और उसके बाद फिर हम साइट पे जा कर के हमने मुजाहरा भी किया था और काफ़ी हमने वहाँ अच्छा इम्प्रेशन दिया था। वो थोड़ा सा फैला भी था, प्रेस में भी आया थोड़ा, तो उसकी वजह से काम वो ठहर गया था, उस वक्त रुक गया। मगर अभी फिर ये काम शुरू हो गया है। कल हमारे लोग कल गए हुए थे वहाँ पर SHO को सिर्फ दरख्वास्त देने कि भाई ये बंदा कौन है, हमारी ज़मीन पर है, कब क्या कर रहा है, ये क्यों बनाया हुआ है इसने। तो वो ऐसे चुनाव, और हमारे चौकीदार को भी उन्होंने मारा पीटा है। तो वो फिर उसने 5 घंटा 6 घंटा बेचारों ने इंतज़ार किया, उसके बाद भी उसने आया, मुलाकात हुई, मगर उसने दरख्वास्त लेने से इनकार किया। तो हमारी जो इक़्तिदार में लोग हैं और हुकूमत है और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इनसे हमारी पुरजोर अपील है कि ये आप इस एडमिनिस्ट्रेटर को हटाएं, इससे हमारी जान छुड़ाएं। और अगर ये जो कायम खानी है, क्या नाम है इसका, आसिफ कायम खानी, इससे हमारी जान छुड़ाई जाए और हमें ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को वापस किया जाए ताकि हम इसका इलेक्शन कराएं और इलेक्शन करा के इसको फिर हम इस पे काम शुरू करें। और ये जितनी अलॉटमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही है मुबैना तौर पे, क्योंकि हमें ना जाने दिया जाता है, ना देखने दिया जाता है, ना हमें कुछ और भी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं। ये बात नहीं है कि मैंने देखा है, मगर उन्होंने कुछ काम भी किए हैं और उन्होंने कर करके हालात ठीक करके वो फिर उन्होंने वापस किए हैं, लोगों को मिले हैं प्लॉट। मगर यहाँ पर क्या चक्कर है, 2-3 साल हो गए मेरा ख्याल है कि, तो इसमें और मुकदमे पे मुकदमे चले जा रहे हैं। मुकदमा 7 मुकदमा तो हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और उसके बाद पता नहीं कितने मुकदमे हमने लड़ने हैं। तो ये कोई बात नहीं। हमारी पुरजोर अपील है गवर्नमेंट से और जो यहाँ पर करता धरता है सिंध चीफ मिनिस्टर से और हमारे सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से, एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ कायम खानी से, कि ये आप फौरी तौर पर ये प्लॉट्स जो जगहें हैं अजीमाबाद हाउसिंग सोसाइटी की, ये फौरी तौर पर ये मैनेजिंग कमेटी को इलेक्शन करवा के उनके हवाले किया जाए ताकि वो अपना काम करें। और उसके बाद इसमें वो जो भी है, ये इनका काम है, ये इनकी हमारी ज़मीन है, हम इसके फैसला करने वाले हैं, आप लोग कोई नहीं है।
اور آپ لوگ الٹا بیچ رہے ہیں. تو یہ کیا اندھیر نگری ہے؟ یہاں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, یہاں پر کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے, یہاں پر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں بٹھا دیں اور وہ جس طرح مرضی کریں وہ بھیج سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو ہماری پرزور اپیل ہے کہ یہ ہمیں واپس کی جائے اور ہمیں کمیٹی کو واپس کیا جائے, اور یہ تاکہ ہم اس کا معاملہ چلائیں. جزاک اللہ خیر.